شكرا هديت قلبي. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خاص وظائف ان کے ساتھ خاص ہے۔ میں نے یہ سیشن حال ہی میں شروع کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مختلف وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں ایک ہی ویڈیو میں بہت سارے وظیفے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی۔ آپ نے اس سیشن کو بہت زیادہ سراہا اور کہا اس کو مزید جاری رکھیں، جس کی وجہ سے میں اس کو مزید جاری رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج جو وظیفہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خاص میں آپ کے ساتھ اس کے وظائف جو میں شیئر کروں گی وہ اللہ تعالیٰ کا نام الباعث، الشہید، یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کے ٹوٹل 6 وظیفے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الباعث اور الشہید جل جلالہ، یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ سے وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے اس اللہ تعالیٰ کے نام کا مطلب میننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ الباعث جل جلالہ کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ الباعث یعنی با کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے اور صا کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ باعث یا باعث جل جلالہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام۔ اس کے ٹوٹل 4 وظائف ہیں اور 2 وظیفے جو ہیں وہ الشہید یعنی شہید یا شہید جل جلالہ کے ہیں۔ جو کوئی وظیفہ نمبر 1 جو اس اسم کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی روزانہ رات کو سوتے وقت جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا باعث جل جلالہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اکثر لوگ جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ تیز ہو، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کے لیے دل اور حکمت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ پوشیدہ امراض، پوشیدہ ان پہ جو اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے وہ پوشیدہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ظاہر کریں۔ اگر کسی کو یہ خواہش ہے کہ وہ دل اور علم و حکمت کا اپنے اوپر دروازہ کھولنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ نور ہو جائے، علم سے بھی حکمت سے بھی، اور ایسے پوشیدہ چیزیں جو ہے اس پر ظاہر ہوں، تو اس کو چاہیے کہ یا باعث کو روزانہ رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم کے ساتھ یعنی یا باعث کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا انشاءاللہ تعالی نیکیاں سرزد ہوں گی، اس سے نیکیاں کرنے کی اللہ پاک توفیق دیں گے اور برائیوں سے بچا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس کو برائی سے دور فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر 3 جو اس اسم یا باعث کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس اسم مبارک کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور اپنے وزیر، اپنے حاکم کے پاس یا اپنے افیسر کے پاس جب روبرو ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہ آفیسر، ان کا وہ جو حاکم ہے، ان کا جو بڑا افسر ہے، ان کے ساتھ مہربان ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ یہ وظیفہ، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہایت پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخلوق بھی آپ پر مہربان رہے، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کریں، تمام تر معاملات آپ کے ساتھ مخلوق کے ساتھ اچھے رہیں، تو تب بھی آپ اس اسم مبارک کو روزانہ گھر سے نکلتے وقت بھی 7 مرتبہ پڑھ کر اگر اپنے اوپر پھونک مار لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی شخص آپ کو ملے گا آپ پر مہربان ہوگا، آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے نہیں رکھے گا، نہ آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچے گا، نہ کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کرے گا۔ وظیفہ نمبر 4 جو اس اسم یا باعث کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو اس اسم کو بکثرت
پڑھنے کا ورد بنائے گا، تو میں ہمیشہ جب بھی کثرت کا ذکر کرتی ہوں تو اس سے مراد 500 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ اس کو روزانہ 500 مرتبہ جب اس کا ورد کریں گے، اس کو 500 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی خوف الہی نصیب ہوگا۔ جب خوف الہی نصیب ہوگا تو آپ کو گناہوں سے دوری نصیب ہوگی، اور جب نیکیوں کے قریب ہو جائیں گے تو آپ کی تمام تر خواہشات، تمام تر حاجات اللہ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حاجات کو اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ وظیفہ نمبر اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے یا شہید جل جلالہ، اس کے معنی ہے حاضر و ناظر، حاضر و باخبر، جس کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ رہ سکتی ہو، اس نام کا مطلب ہے۔ اس کے خواص جو ہیں وہ ٹوٹل 2 ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ٹوٹل 6 وظیفے ہیں، تو 4 یا باعثو کے ہیں اور 2 یا شہیدو کے وظائف ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وظیفہ نمبر 1 جو یا شہید جل جلالہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کی بیوی، اولاد یا شوہر اس کا نافرمان ہو یا اس سے بے پرواہ رہتا ہو، لاپرواہ رہتا ہو، اولاد نافرمان ہو اور اس کی اولاد اس کے کہنے میں نہ ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، آپ کا شوہر فرما بردار ہو، آپ کی بیوی فرما بردار ہو، کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل عام گھروں میں جو ہیں یہ عام ہوتے جا رہے ہیں، یا تو اولاد نافرمان ہوتی ہے، میاں بیوی اگر آپس میں ٹھیک ہیں تو اولاد نافرمان ہے، اور اگر اولاد ٹھیک ہے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا ہے، یا شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کرتے ہیں، یا باہر ان کے کوئی نہ کوئی چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے والے کو اس قسم کی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر مسائل انشاءاللہ حل کر دیں گے۔ اولاد اگر نافرمان ہے تو اولاد کو اللہ تعالیٰ فرما بردار کر دیں گے، اگر خدا نخواستہ بیوی نافرمان ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار کر دیں گے، اور اگر شوہر کے حوالے سے آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے لاپرواہ رہتے ہیں، آپ کی کیئر نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ہی آپ دم کریں گے یہ وظیفہ ان پر پڑھ کر پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام تر شکایات سے بری فرما دیں گے، اولاد کو فرما بردار کریں گے۔ وظیفہ جو وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ جب فجر کی نماز کے وقت اٹھائیں اپنے شوہر کو یا اولاد کو، اگر بیوی نافرمان ہے اس کو، تو آپ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر بیوی ہے نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہے تو اللہ کے حکم سے فرما بردار ہو جائے گی، اور اگر شوہر لاپرواہ ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل سے وہ فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کی پرواہ کرے گا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر 21 کی بجائے 31 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اور بھی زیادہ فائدہ اس اسم کا حاصل کر سکیں گے آپ۔ تو انشاءاللہ تعالی 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 31 مرتبہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، پیشانی پر ماتھے پر ہاتھ رکھیں اور یا شہیدو پڑھ کر ماتھے پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا فائدہ ضرور و ضرور حاصل ہوگا۔ وظیفہ نمبر 2 جو اس اسم یا شہیدو جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اس اسم کو پابندی سے پڑھے، یعنی روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے پرہیزگاری نصیب ہوگی، گناہوں سے بچے گا اور اللہ کے حکم سے پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص پڑھے جو کہ چاہتا ہے کہ اس پر پوشیدہ چیزوں کے اسرار ظاہر ہوں، اسرار الہی اس پر ظاہر ہوں، تو وہ بھی اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کو مراقبہ نصیب ہوگا، اسرار الہی نصیب ہوں گے، پوشیدہ چیزوں کے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اس کو باخبر فرمائیں گے پوشیدہ چیزوں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی مفید اور مناسب وظیفہ ہے اور یہ اپنے اسم کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو یہ ضرور فائدہ اس کا حاصل ہوگا۔ اور جیسے کہ وظیفہ اس کا میں نے ایک آپ سے اوپر بھی شیئر کیا ہے یا شہیدوں کا کہ بیوی گھر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، تو اکثر عورتوں کو اپنے شوہروں سے شکایات ہوتی ہیں
کہ وہ ان سے لاپرواہ رہتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو میں ان بیویوں سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ یہ وظیفہ بھی ضرور کریں، لیکن اپنے اوپر بھی نظر ضرور دوڑائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ اپنے اوپر غور کیجئے، اپنے بناؤ سنگار میں اگر آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا جا رہا ہے تو اپنی ڈائٹنگ کی طرف آئیں، اپنے جسم کو وہ جو ہے وہ مناسبت پر لائیں، اور اگر آپ سجتی سنورتی نہیں ہیں تو اپنے شوہر کے آنے سے پہلے سجیں سنوریں، کیونکہ اپنے شوہر کے لیے ہی سجنا سنورنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گی تو آپ کے شوہر ایک تو اس وظیفہ کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کی طرف فل توجہ دیں گے، لیکن اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کریں، ان کے لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مزین کریں، اور انشاءاللہ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ ضرور فائدہ آپ کو اس کا نصیب ہوگا، اور انشاءاللہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کرنے سے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس وظیفہ کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں، تو میں نے اپنے ہر وظیفہ کی اجازت اس طرح سے عام کی ہے کہ اگر آپ کو وظیفہ کی اجازت چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، جیسے ہی آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے آپ کو اس وظیفہ کی آٹومیٹکلی اجازت مل جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔